فمن خاف من موس جنفا او اثما، پر جس کسی کو ڈر لگتا ہو وصیت کرنے والے سے، جنفن یک طرفہ وصیت کا، او اثما یا گناہ کی وصیت کا، یک طرفہ یہ کہ سارا مال بیٹے کو دے بیٹی کو نہ دے، سارا مال ایک کو کہے دوسروں کو محروم کرے، یا گناہ یہ کہ اس نے کہا اتنی درگاہیں بناؤ، اتنی 11ویاں کر لو، اتنے پیسے چیلم پہ خرچ کرو، اتنے پیسے میری برسی پر خرچ کرتے رہو۔ احمد رضا خان نے وصیت کی ہے مرنے سے 2 گھنٹے 19 منٹ پہلے، بریلویوں نے اس کو شائع کیا، اس کا نام ہے وصایا شریف، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ لکھا ہے ورثاء سے اعزاز سے اگر بتی بھی خاطر ہو سکے تو ہفتے میں 1-2 بار ان چیزوں سے فاتحہ دیا کرے، اڑد کی دال، سموسے، ٹھنڈی بوتلیں، ٹھنڈی لسیاں، برف کا کھانا ساز، قیمے کے کچورے، فلاں پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے، 47 کے قریب کھانے ہیں۔ مولانا سرفراز خان صاحب نے حساب لگایا تھا کہ اگر وہ صحیح طرح اس پر عمل ہو جائے تو کم از کم 94 من تو کھجوریں بنتی ہے، چھوارے۔ فرمایا بدعتیوں کو نہ نکالا جائے۔ اور برف کا کھانا ساز، آپ جانتے ہیں برف کا کھانا ساز کس کو کہتے ہیں؟ میں نے مصطفیٰ اظہری سے پوچھا تھا کہ آپ بڑے بریلیوں کے شیخ الحدیث سے بتاؤ برف کا کھانا ساز کیا ہے؟ برف کا کھانا ساز جیسے آپ یہ گول گرنا نہیں کہتے، کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو لکڑی کے اوپر برف رگڑ لیتے ہیں، پس کے نیچے نکل جاتا ہے اور شربت پلیٹ پہ ڈال، سب جہنم وہ رگشتے ہو گھڑے سوجے تو سب، اس کو کہتے ہیں برف کا کھانا ساز۔ اس زمانے میں گھروں میں بنتا تھا۔ بعض زمان پختو جہانگیری کی منگ ورطا دغدغ وائی ہوئی، نور خلق ہوتا کشکشو ہوئی، جہانگیری والا دغدغ ہوئی۔ اما شمال خلق اللہ سڑو دے قابل ذکر شہر ہے، اور لکڑی کے اوپر برف رگڑ لیتے ہیں، اس میں سوراخ ہوتے ہیں، نیچے پسا ہوا نکلتا ہے، اور پلیٹ میں شربت ڈال کے بتا دے محمد رضا خان پر آپ ادا خراشاوش۔ تو اس کو 2 دفعہ لکھوایا تو چھوٹے ننھے میاں نے کہا، رسول الحسنین نے ایک اور ہے، اس نے کہا کہ حضرت اعلیٰ حضرت یہ پہلے لکھوا چکے ہیں۔ کہا دوبارہ لکھو، سب سے پہلے جو میرا رب مجھے دے گا وہ یہ دے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ سورہ یاسین میں برف کے کھانا ساز کا ذکر ہو۔ اچھا جی، اب بریلیوں کا اعلیٰ حضرت کا جنازہ جا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور شمع بزم ہدایت۔ اتنے میں ایک آدمی کٹورا برف کا بھر کر اوپر سے شربت گڑ کا ڈال کر لے آئے۔ اب تو انہوں نے ہٹا دیا ہے، لیکن بجنور سے جو وصایا شریف شائع ہے اس میں لکھا ہے کہ اس کٹورے کو کفن کے اندر ہی ساتھ رکھو گے کہ جب اٹھ جائے تو سب سے پہلے یہ پی لو، کھا لو، پھر منکر نکیر کے ساتھ نمٹو، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ خان صاحب نے وصیت یہ بھی کی تھی کہ میری قبر کو خوب گہری کر لو، خوب، میں بیٹھوں گا نہیں، جب فرشتہ مجھے کہے نا کہ بیٹھ جاؤ اور مجھ سے پوچھے ما تقول فی ھذا الرجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہو، تو میں بیٹھوں گا نہیں، میں کھڑے ہوں گا اور میں کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ حدیث میں ہے یجلسانی، بخاری جنائز کہ بیٹھا جائے گا، یہ کہتا ہے مجھے بیٹھنا نہیں ہے۔ یہ حدیث جو بٹھایا جائے گا یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا نہیں، اس پر عدم اکتفا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قبر میں بیٹھنا سنت ہے، وہ جیسے یہاں کھڑے ہونے کے عادی ہے وہاں کھڑے ہو رہا ہے، تو صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہونا صرف آپ کے خلاف نہیں، منکر نکیر سے بھی ان کا اختلاف ہے۔ اب اگر وہ بٹھا رہے تھے اور یہ کھڑا ہوا ہو، وہ سوال کر رہے ہیں جو حضرت نے بتایا، دین الاسلام ھذا محمد جاءنا بالبینات آمنا به واتبعنا، یہ جواب ہے نا بخاری میں، وہ کہتے ہیں یہ جواب نہیں ہے، یہ صحیح نہیں، توبہ توبہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ البدعت من المہد الی اللحد، بدعات پنگوڑے سے شروع ہوئی اور قبر تک چل رہی، ختم ہی نہیں ہوئی۔ نیو کراچی میں شفیع اکاڑوی تقریر میں یہ سنا رہا تھا، اعلیٰ حضرت کی برسی تھی، میں قریب میں امام تھا، میں نے خط لکھا ہوا چٹ پٹ، میں نے کہا
آپ مجھے اجازت دے، میں آپ سے آ کے پتہ کرتا ہوں کہ یہ کہنا کہ قبر میری گہری کرو کہ میں کھڑے ہو کے پڑھوں، یہ بخاری و مسلم کے حدیث کے خلاف، اور یہ کہ جو جواب نبی نے بتایا ہے اس کو چھوڑ کر اپنے اشعار پڑھنا، یہ عالم آخرت اور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان و ارشاد کا تمسخر و مذاق ہوا۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، جو کوئی ڈرتا ہو وصیت کرنے والے سے کہ یک طرف وصیت کر لے گا یا گناہ کی وصیت کر لے گا، فاصلح بینہم، بس اس وصی نے، جس کو وصیت کی جا رہی تھی وصی، اس نے اصلاح کی ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، دو صورتیں، یا اس کو سمجھایا کہ غلط وصیت نہ کرو، اور یا یہ کہ غلط وصیت کے بعد ورثاء کو سمجھایا کہ غلط وصیت پر عمل کرنا بھی گناہ ہے۔ دیکھو، ایک مردے نے گناہ کی وصیت کی، یہ ایک گناہ ہے، اس پر عمل ہوا دوسرا گناہ ہے، اس لیے فرمایا کہ فلا اثم علیہ۔ پہلے فرمایا تبدیل کرنا جرم ہے، پھر فرمایا اگر جنفن یا طرف وصیت کی گئی یا گناہ کی وصیت کی گئی تو تبدیل کرنا جائز ہے، فلا اثم علیہ، ان اللہ غفور الرحیم۔